الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني الفتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں. خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار بانیان مجلس و عزاداری و جلوس علم تعزیہ جو بھی لے کر آل محمد کے ماننے والے عزادار اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے تبرک کا انتظام کیا ہے پچھلی مجالس میں بھی آج بھی آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ انہیں بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے شاد و باد فرمائے. آپ سب حاضرین کو اللہ بحق محمد و آل محمد زندگیاں عطا فرمائے اور خصوصاً جنہوں نے جلوسوں کا انتظام کیا ہے اور بارش کے بعد ایسا ماحول بنا دیا کہ ماتم بھی ہو سکے مجلس بھی ہو سکے تمام انتظامات کیے. ہم ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں زندگی نور عطا فرمائے. جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا پروردگار طالب علموں کو کامیاب فرمائے اور ہمارے اس سارے مجمع کو اللہ آباد و شاد فرمائے. سب مومنین کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. ذکر حسین کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعزیل فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بقول تقی حیدر کے آخری مراحل میں موضوع داخل ہو چکے ہیں. تمام قرآن پہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. آج آخری دن ہے اور آخری دن بھی یہ پیغام کا دن ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا محرم تو کل عصر عاشور ختم ہو جائے گا لیکن جناب زینب اور سید الساجدین کا جو مشن ہے اور محرم ہے اور جو ان کا مقصد ہے اسلام کی حفاظت کا وہ پھر فریضہ کل سے شروع ہو جائے گا اور پھر کوفہ اور شام اور جیسے آپ سنتے ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو خطبے بی بی نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی آواز میں دیے ان خطبوں میں طاقت تھی. ان خطبوں نے یزیدیت کے برق سے اڑا دی. وہ ابوالعلا علامہ مودودی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے بس دو ہی فرقے ہیں یا حسینی ہیں یا یزیدی. جو حسین کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ حسینی ہے. جو حسین کو بھول جاتا ہے وہ یزیدی ہے. جو دین پہ چلتے ہوئے بھی دین کو بچانے والے کی طرف نگاہ نہیں کرتا وہ یزیدی ہے. جو دین کو بچانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ حسینی ہے. یہ دن ہم نے کردار و عمل میں
کی دعوت دے رہے تھے، آخری دن ہے، ہمیں اپنے کردار کو صحیح کرنا ہوگا۔ معاشرے میں بھی اہل سنت دوسرے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، یہ جعفری ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ اور جنہوں نے کردار ادا کیا ان کے کردار پہ دنیا حیران ہے۔ شاعر کہتا ہے چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ مر جائے انسان لیکن کردار زندہ رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں زندہ ہے لوگ پھر رہے ہیں مگر لاشیں ہیں، اور قبروں میں جا چکے ہیں مگر زندہ ہیں۔ اور زندہ کس لیے ہے؟ وہ اپنے عمل کی وجہ سے زندہ ہیں، وہ اپنے علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اور جو شہادت میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، یا دین کو سیکھنا بھی ہے، یا اسے اہمیت بھی دینی ہے، وہ زندہ لاشیں ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو ایسی زندگی میں ڈال دیں کہ پھر علی کا فرمان میں سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تمہیں تلاش کریں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں کہ کوئی بندہ تھا، کوئی مومن تھا، کوئی ہمیں سمجھانے والا تھا۔ میرا جو موضوع ہے، جو میں نے پہلی سے شروع کیا تھا، پہلی محرم سے، وہ یہی ہے کہ دو چیزیں آئیں پیروی کے لیے۔ ایک قرآن آیا، ایک کتاب آئی، ایک نور آیا، ایک اہل بیت محمد آئے، ایک کتاب آئی۔ کتاب کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، کتاب کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو راسخون فی العلم، راسخون فی العلم ہیں۔ آؤ پھر اسی نور کو دیکھیں کہ جب 40 سال کی عمر ہو گئی جناب رسالت باپ کی، غار حرا میں پہنچے۔ غار حرا میں جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ، بلکہ مجھے علامہ نصیر الاجتہادی کے جملے یاد آ گئے جو میں نے ملتان سنے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غار میں تشریف فرماتے، جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کرسی نور بچھائی، حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضور سے کہا پڑھو اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ حضور نے پڑھا، حضور غار سے نکلے جیسے قرآن سے آیت نکلتی ہے۔ حضور چلے، ہدایت کے چراغ جلے، اشجار جھوم رہے تھے، وسط میں ذوق سجود تھا۔ پہاڑوں نے سلام کیا، درختوں نے سلام کیا، پتھروں نے گواہی دی۔ دنیا کہتی ہے کہ دل کو صاف کیا، آپریشن کیا، حضور کے دل کو حوض کوثر سے دھو ڈالا۔ بھائی بتایا کس نے؟ غار حرا میں یا تو جبریل امین تھے یا محمد مصطفیٰ تھے۔ روایت کس نے کی؟ کون روایت کرنے والا ہے؟ ہم علوم آل محمد پہ بھی ہم میں بحث ہو جاتی ہے۔ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم لینے والے آل محمد ہیں۔ نہ ہم نے انہیں اللہ کو علم دیتے ہوئے دیکھا، نہ انہیں علم لیتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہیں جانتے، پھر بحث کیسی؟ وہ تو تمام معلم تکن تعلم، ہر شے کے وہ عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں وہ علوم بھی بتلا دیے۔ اے میرے حبیب، تم جو نہیں جانتے تھے تو
حضور گھر میں آئے، حضور نے جب کوئی بات کیا، خدیجہ نے دروازہ کھولا، لوگوں نے دیکھا کہ حضور چادر لے کے اڑ گئے، پسینہ آ گیا، بخار کی کیفیت ہو گئی۔ خدیجہ نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا، فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبایا، اس نے کہا میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، میں اس کے پاس تمہیں لے کے جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں واقعہ کیا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ علامہ نصیر الاجتہادی کہا کرتے تھے کہ جو کتاب کا وارث ہو وہ ایک ورقے کو کیا کرے؟ جو کتاب کا وارث ہو وہ ایک ورقے کو کیا کرے گا؟ کیا بتا سکتا ہے کوئی؟ ہمارے علماء نے کیا لکھا؟ حضور غار سے نکلے، حضور اپنے گھر کی طرف خرامہ خرامہ بڑھے، گھر میں داخل ہوئے، کہا خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خدیجہ نے کہا میں پہلے سے جانتے۔ میں پہلے سے جانتی ہوں، میں نے تیرا اٹھنا بھی دیکھا، میں نے بیٹھنا دیکھا، میں نے تیری گفتار دیکھی، میں نے تیرا انداز دیکھا، میں نے لوگوں سے کلام تیرا دیکھا۔ سب سے زیادہ تعریف وہ نہیں ہے جو دوست کرے، سب سے زیادہ تعریف وہ نہیں جو بھائی کرے، جو بھتیجا کرے، جو بیٹا کرے، سب سے زیادہ تعریف یہ ہے کہ اس کی بیوی کرے، جو زندگی گزار رہی ہے بیوی کرے۔ یہاں تو علماء سے میں نے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر شوہر ہے تو بیوی اس سے دوا نہیں لیتی، کہتی آپ سے آرام نہیں آئے گا، فلاں ڈاکٹر سے آئے گا۔ لیکن خدیجہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے جناب خدیجہ الکبریٰ نے صفات دیکھے تھے۔ جب کل میں نے بتلایا تھا 7 محرم کو دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، جب رسالت باب تجارتی قافلہ لے کے آ رہے تھے تو خدیجہ نے اپنے گھر کی چھت پہ خیمہ لگایا ہوا تھا کہ میں اسے دیکھوں کہ کیسے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ میں اور پھر خدیجہ کی دولت تھی، ادھر اسلام کی دعوت تھی، حضور نے ادھر اعلان رسالت کیا، پہلی وحی آ گئی، ادھر جناب خدیجہ نے فرمایا اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی، میں عرب کے بڑے بڑے تاجروں سے میں نے قرضے لینے ہیں، بڑے بڑے عرب کے تاجر میرے مقروض ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں کعبے کا پردہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، یہ تاجر آتے رہیں، تیرا کلمہ پڑھتے رہیں، میں قرضہ معاف کرتی جاؤں۔ اس پاکیزہ دولت سے اسلام پروان چڑھاؤ، اس پاکیزہ دولت سے، اسی لیے دنیا نام نہیں دیتی خدیجہ الکبریٰ کا کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے، اور ابو طالب کا نام اس لیے نہیں دیتے کہ وہ علی کے باپ ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے والد گرامی ہیں جناب ابو طالب، انہوں نے قوت بازو دیا، خدیجہ نے دولت دی، یہ مشن آگے بڑھاؤ۔ اس مشن کے لیے شروع میں بھی ایک مزدور کا کردار ہے، ایک مرد کا کردار ہے، مرد ابو طالب ہے، مزدور خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب یہ وراثت آگے بڑھی تو پھر تو اسلام کو سپورٹ دینے کے لیے چہرے سامنے آئے، ایک علی ابن ابی طالب سامنے آئے، ایک فاطمہ زہرا سامنے آئی۔ حضور
جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی تھی تو اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور تعظیم کرتے تھے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، سر کو چومتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ کو ام ابیہا، فاطمہ کو میری ماں ہے۔ عربی زبان میں بہت وسیع زبان 70 معنی ہے، اس میں جہاں ام سے مراد ماں ہے، ام سے مراد مرکز ہے، ام سے مراد محور ہے، اسی طرح لغت نے لکھا کہ ام سے مراد معرفت کا ذریعہ۔ فاطمہ جناب رسالت مآب کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور جناب رسالت مآب مستورات کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ ماننا ہے، ایمان لانا ہے نبی پہ، مگر ان کی بیٹی نے مستورات کے لیے نمونہ عمل بن کے دکھایا۔ حضور نے سوال کیا مسجد نبوی میں، اصحاب سے بھری ہوئی تھی مسجد، سوال کیا عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سلمان فارسی دوڑے ہوئے گئے، جب کوئی بات کیا جا کے کہا رسول اللہ کی بیٹی تیرے بابا نے یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب دو۔ بی بی نے سوال سنا کہ میرے بابا سے کہو عورت کے لیے بہترین شے یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، نامحرم اسے نہ دیکھے۔ جب آ کے جناب سلمان فارسی نے یہ سوال رسالت مآب تک پہنچایا تو جناب رسالت مآب فرماتے ہیں سلمان یہ تیرا جواب نہیں ہے، بتا کہاں سے لایا ہے؟ کہ آپ کے دروازے پہ گیا تھا، خانہ زہرا سے یہ سوال کا جواب لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، فاطمہ تو بس تو من، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور ادھر علی ہے، محراب عبادت میں ہے تو ان جیسا عابد کوئی نہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ان جیسا قاری کوئی نہیں، شجاع ہے ان جیسا شجاع کوئی نہیں، روزہ رکھتے ہیں تو قرآن ان کے روزے کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو قرآن ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے، اگر سخاوت کرتے ہیں تو قرآن سخاوت کا تذکرہ کرتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں، 300-400 آیتیں علی علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پہ آئی، کون سی آیت غار میں آئی، کون سی آیت جنگ میں آئی، کون سی آیت مسجد میں آئی، لیکن مجھے علامہ طالب جوہری کے اللہ درجے بلند کرے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں یہاں آپ کو سنا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل وہاں آتا تھا جہاں حضور ہوتے تھے، حضور جنگ میں تو جبریل جنگ میں، حضور مسجد میں تو جبریل مسجد میں، حضور جہاں بھی ہوتے تھے سفر میں ہوتے تو جبریل سفر میں آتا۔ آج اللہ نے کہا اے جبریل آج تو وہاں نہیں جائے گا جہاں میرا نبی ہوگا، بلکہ نبی کو وہاں جانا ہوگا جہاں آیت آنے والی ہے۔ اور وہ چل کے گئے اور آپ سنتے رہتے ہیں آگے چادر یمانی طلب کی، ایتینی بکسال یمانی، میری بیٹی فاطمہ مجھے چادر یمانی دے دیجئے۔ حضور نے چادر اوڑھی، بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ میں نے جب چہرہ دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں اپنے بدن میں
ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمانی دے دیجئے۔ بی بی نے چادر دے دی، ذوق تھا تو بی بی کہتی بابا میں آپ کو دبا دیتی ہوں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ بی بی جانتی ہے یہ ذوق مادی نہیں ہے، یہ ذوق روحانی ہے، یہ ذوق بشری نہیں ہے، یہ ذوق نورانی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو جناب محمد مصطفیٰ کے بعد منتقل ہوتا رہا، اور پھر دنیا سنے کہ ادھر قرآن، حضور فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطر، اپنی اہل بیت۔ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گی، ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر کے میدان میں بھی اس کی تشریح کی تو علامہ سید العلماء نے جو اس کی مثال دی تھی وہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں ہدایت کے لیے، ایک پہ قرآن ہے، ایک پہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، قرآن اپنی جگہ پہ موجود ہے، قرآن اپنی جگہ پہ رہے گا، میری جگہ پہ آنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے دریافت کرو اگر تم نہیں جانتے۔ بس آپ کو محنت کسی نے کی، لاہور سے عالم آیا، پیسہ کسی نے لگایا، جملے اس نے کہے، شارٹ ہینڈ ہم نے کر لیے۔ سناؤں آپ کو، وہ فرماتے تھے کہ ذکر کون ہے؟ اللہ کو قرآن میں اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے، کہا کہ نہیں؟ قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے آج چوک پہ میاں چنو میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس کی زیر اور زبر بدل نہیں سکتے، الفاظ نہیں بدل سکتے۔ دنیا نے ترجمے بدل دیے، دنیا نے تفسیریں بدل دی، دنیا سب کچھ کر گئی، تفسیر کر رائے وہ تو ہے ہی حرام، لیکن الفاظ نہیں بدلے جا سکتے۔ قرآن کے رسول کو ذکر کہا کہ ذکر اہل ذکر سے پوچھو۔ جب رسول ذکر ہے تو اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں، پہلے تو ذکر کا سنو کہ ذکر رسول ہے، اہل ذکر کون ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اہل کا ترجمہ اور پھر ذکر کا ترجمہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ لغت اٹھاؤ، 4 ترجمے ذکر کے، 4 ترجمے اہل کے لغت نے بتائے، قرآن نے بتلائے 4 ترجمے اہل کے۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ وارث کو اہل کہتے ہیں، سوار کو اہل کہتے ہیں، اور بیٹے کو اہل کہتے ہیں، بھائی کو اہل کہتے ہیں۔ وارث کو، سوار کو، بیٹے کو، بھائی کو۔ انہوں نے کہا اب آؤ اہل ذکر سے پوچھنا ہے، اہل ذکر سے پوچھنا ہے تو جو ذکر ہے اس کے بھائی سے پوچھو۔ ہارون من اہلی ہارون اخی، جو میرے اہل سے ہے، میرا بھائی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کبھی علی کو بھی بھائی بنایا۔ آؤ دامن وقت میں شاید گنجائش نہ ہو، سنو، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، حضور نے بھائی بھائی بنایا، صحابہ صاحب کو بھائی بھائی بنایا۔ مزاج دیکھے، طبیعتیں دیکھی، دینتوں کو دیکھا، افکار دیکھے، مستقبل کے ارادے دیکھے، پھر ایک کہا تو فلاں کا بھائی، تو فلاں کا بھائی، نام لے لے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور جب علی علیہ السلام اکیلے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک
منافق آگے بڑھا، اس نے کہا بڑی تلوار چلاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، تمہیں تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے کہا میرے پاس آؤ علی، ان میں سے کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تیرا بھائی بناتا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی تو دنیا، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو اگر پوچھنا چاہتے ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو۔ پھر حضرت عمر دیکھ رہے تھے، ایک دوش پہ حسن تھا، ایک پہ حسین تھا، دیکھ کے کہا نعم المرکب، کتنی بہترین سواری ہے۔ حضور نے کہا تجھے سوار دکھائی نہیں دیتے؟ جو تشریح کرنی ہے وہ کمال کی ہے۔ اس نے رسول کی نعت پڑھی کہ دیکھو کتنی اچھی سواری ہے، نعت رسول پڑھی صحابی نے، مگر حضور نے ان کا قصیدہ پڑھا۔ حضور نے قصیدہ پڑھا کہ بغیر ان کے ذکر کے مجھے نعت اچھی نہیں لگتی ہے نا۔ اور پھر بیٹا بھی دیکھ لو، قرآن میں بھی لیس من اہلک، نوح نے کہا تھا نا ابنی، میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا بیٹا تو ہے لیس من اہلک، لیکن تیرے اہل سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تو اگر رسول کا بیٹا ہے حسین، واقع مباہدہ کے بعد حسن و حسین بیٹے ہیں۔ یہی بات مامون رشید نے، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ بس ثابت کریں کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، لیکن ایک پابندی لگا دی کہ آپ نے آیہ مباہلہ نہیں پڑھنی۔ تو امام نے کہا نہیں پڑھتا۔ امام نے کہا جب ذریت ابراہیم کا ذکر کیا، جب انبیاء کا نام لیا، جب کہا داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، نبیوں کے نام لیے تو عیسیٰ کا نام بھی لیا۔ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ کو تو باپ ہی نہیں ہے۔ جب عیسیٰ کی نسبت ماں کی نسبت سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، جو اتنی دور کی ہے وہ سلبوں میں، تو پھر فاطمہ زہرا کا بیٹا رسول کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر فرمایا حضور نے کہ یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے امام ہیں، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، ابناؤ امامانی، دونوں بیٹے امام ہیں۔ اس وقت تو دنیا کو نہیں پتا چلا کہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا کیا ہے۔ حضور فرما رہے تھے کہ اگر حسن صلح کر کے بیٹھ جائے تو اعتراض نہ کرنا، اگر حسین تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا۔ اور پھر سنو، نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی۔ حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ حسین تو کہتے تھے مجھے چھوڑ دو، میں ہند چلا جاتا ہوں۔ عزاداروں میں سید الشہداء، علاج کرنا تھا اسلام کا۔ حسن نے تشخیص کی کہ اس کا علاج کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ حسین نے خون دے کے اسلام کا علاج کیا۔ حسن سے حکومت مانگی گئی، حسن نے حکومت دے دی۔ حسین سے بیعت مانگی گئی، حسین نے انکار کر دیا۔ اور آج حسین کربلا میں ایک رات کا مہمان، ایک رات کا مہمان ہے۔ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ صبح ہوئی،
جناب علی اکبر کی اذان سے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ عمر سعد نے، چونکہ وہ دنیا کا نمائندہ تھا، اس نے تیر امام حسین کے خیام کی طرف مارا۔ کہتے 4000 تیر اکٹھے نکلے۔ اس نے کہا قوم فوج شام کا رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، چونکہ وہ دنیا کا نمائندہ تھا، خدا اس پہ لعنت کرے۔ ادھر حسین نے علی اکبر کو نکالا، علی اکبر کو بھیج کے کہا پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ حسین اللہ کا نمائندہ تھا۔ بس سید الشہداء پہ وہ وقت آ گیا کہ جناب حضرت علی اکبر سامنے آئے کہ بابا کوئی بھی نہیں رہ گیا، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا جاؤ خیام میں اپنی ماں سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، آ کے کہا ماں میں کوئی چیز مانگنے آیا ہوں۔ پہلے بی بی زینب کے پاس گئے، جا کے کہا بوبی اماں میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو جناب زینب فرماتی ہے بیٹا علی اکبر میں تو تیرے پالنے والی ہوں، تیری ماں تو لیلا ہے، اس سے اجازت لو۔ ماں کے پاس آئے، آ کے کہا اماں میں کوئی شے مانگنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مدینہ ہوتا پھر تو کچھ مانگتا تو میں عطا کرتی، اب تو میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ کہتے ماں نے علی اکبر کو گودی میں لٹا لیا کہ بیٹا خدا حافظ، بیٹا جاؤ اپنے بابا کی مدد کرو۔ کہتے جب علی اکبر نکلتے تھے تو سیدانیوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا۔ کوئی جناب علی اکبر کا دامن پکڑتی تھی، کہتی تھی ہمیں کس کے حوالے کیا ہے، اب تو کوئی بھی نہیں۔ کہتے خیمے میں آئے، سید الساجدین سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، آخری ملاقات کہ بھائی کو سلام کر لوں، لیکن امام غش میں تھے، سید الساجدین بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ علی اکبر نے کیا کیا؟ علی اکبر نے امام سجاد کا پاؤں اٹھایا اور ریش مبارک سے اپنے رخسار میں رکھ دیا، اور پھر جب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کے کہا بابا میرا ہم شکل پیغمبر علی اکبر کہاں ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹا یا تو موجود ہے یا میں موجود ہوں۔ تو کہتے سید الساجدین اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کیا کیا؟ سب بیویوں کی گود کو دیکھا، دیکھ کے کہا بابا میرا چھوٹا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ حسین نے کہا وہ بھی اپنی دادی کے پاس پہنچ گئے۔ علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے، سکینہ نے کہا بھیا ہمیں مدینے پہنچا دیجئے۔ علی اکبر نے کہا وقت نہیں ہے، دشمن پکار رہا ہے۔ علی اکبر نکلے، حسین نے گلابی امامہ باندھا، تحت العنق باندھا، خور رکھا، نانا کی تلوار دی، علی کا کمر بند دیا، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، سوار کر
علی اکبر چلو، علی اکبر عقاب گھوڑے پہ سوار تھے، تھوڑی دیر بعد ایک آواز محسوس کی، علی اکبر نے سوچا یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی زمین پہ گر گیا ہو۔ علی اکبر نے دیکھا تو بابا پیچھے آ رہے تھے، حسین گرے۔ علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دیجیے، بس علی اکبر میدان میں گئے۔ حسین نے کہا بیٹا جب تک نظر آتے رہو پلٹ پلٹ کے چہرہ دکھاتے رہنا، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حسین نے دعا کی، فرماتے ہیں اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرا بیٹا ملا دے۔ علی اکبر پلٹے، آگے کا بابا پانی مل سکتا ہے؟ حسین نے کہا پانی تو علی اصغر کے لیے بھی نہیں ہے، تم میری زبان منہ میں رکھو۔ زبان رکھی، بابا یہ تو مجھ سے بھی خوش ہے، کہتے علی اکبر کو حسین نے انگوٹھی دی اپنی، کہ بیٹا اپنے منہ میں رکھو، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرے دادا تیرے نانا تجھے کوثر سے سیراب کر دیں گے، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ بس تھوڑی دیر ہوئی تھی، جنگ ہوئی، علی اکبر نے دشمنوں کو بھنڈار دیا، پھر سینے پہ برسی لگی، گھوڑے کی بام گلے میں اپنے بائیں حمایت کر لی۔ علی اکبر جتنی دیر گھوڑا دوڑتا رہا تیر لگتے رہے، تلواریں لگتی رہی، آخر اکبر گرے، فرماتے یا بتاؤ علیکن منی سلام۔ بابا آپ سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے، بابا میری لاش نہیں اٹھے گی، میرا یہیں سے سلام ہے۔ حسین نے کہا طاقت جو تھی بدن کی وہ سب بھائی لے گئے، اکبر ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے، یا علی کہتے ہوئے چلے، بیٹا آواز دیتے رہو۔ علی اکبر پکارتے رہے، حسین پہنچے، بابا برچی ٹوٹ گئی ہے، حسین نے برچی نکالی، خون کا فوارہ تھا، کلیجہ باہر آ گیا۔ حسین نے کہا بیٹا میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں، اگلو پرواز کر گئی، علی اکبر کو اٹھایا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ سید الساجدین نے ایک دن سید الساجدین سے مدینے میں کسی نے پوچھا مولا عاشور کے دن سرخ چادر والی بی بی کون تھی؟ کہ تو نے میرا جگر پھاڑ دیا، چادر تو سفید تھی۔ جب میری پھوپھی اماں علی اکبر کی لاش پہ گری تو چادر